کلپ نمبر 1121۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ روم کی آیت نمبر 25 سے 27 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں ڈرانے اور بارش کی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے تو اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خارجی کائنات کے عارضی اوصاف سے اپنی قدرت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر استدلال فرمایا ہے۔ چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھانا اور آسمان سے پانی اتار کر بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دینا اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب بادلوں میں بجلی چمکتی ہے تو بسا اوقات تم خوفزدہ ہو جاتے ہو کہ کہیں یہ گر کر نقصان نہ پہنچا دے، اور کبھی تمہیں اس سے یہ امید ہوتی ہے کہ اب بارش برسے گی۔ نیز جب اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے تو اس کے پانی سے بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو کر لہلہانے لگتی ہے، کھیتیاں پھلنے پھولنے لگتی ہے اور باغات میں درخت پھلوں سے بھرنے لگتے ہیں۔ یہ چیزیں دیکھ کر حقیقی طور پر غور و فکر کرنے والے اس نظام کو چلانے والے کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ برس ہا برس سے زمینوں کی سیرابی اور ان کی سرسبزی و شادابی کا یہی نظام ہے، اور اس نظام کے تسلسل اور یکسانیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے بنانے والا اور اسے چلانے والا موجود ہے اور وہ واحد ہے، اور اس کی قدرت کامل ہے۔ اور اس میں یہ نشانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے، اسی طرح ایک دن مردہ انسانوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ ترجمہ، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں، پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا جبھی تم نکل پڑو گے، اور اسی کی ملکیت میں ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، سب اس کے زیر حکم ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں سے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خارجی کائنات کے ان اوصاف سے اپنی قدرت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا جو جدا نہیں ہوتے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت آنے تک آسمان و زمین کا اسی حیت پر قائم رہنا اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے سے ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور زمین بغیر کسی سہارے کے قائم ہیں۔ یہ معنی حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہے۔ آسمان و زمین کا اس طرح قائم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں قائم کرنے والا کوئی ایک ہے، اور وہ اسباب سے بے نیاز ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کے حکم سے یہ دونوں قائم ہیں۔ ثم اذا دعاکم دعوہ من الارض، پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب تمہیں قبروں سے ایک ندا فرمائے گا تو اسی وقت تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قبروں سے زندہ ہو کر نکل پڑو گے۔ ندا فرمانے اور قبروں سے زندہ ہو کر نکلنے کی صورت یہ ہوگی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام قبر والوں کو اٹھانے کے لیے دوسری بار سور پھونکیں گے اور کہیں گے کہ اے قبر والوں کھڑے ہو جاؤ، تو اولین و آخرین میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو نہ اٹھے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ ترجمہ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوسری مرتبہ اس میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور فرماتا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔
ترجمہ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے۔ اور سور کے بارے میں فرماتا ہے إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون۔ ترجمہ، وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی تو اسی وقت وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ اور فرماتا ہے فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ ترجمہ، تو وہ پھونک تو ایک جھڑکنا ہی ہے تو فوراً وہ کھلے میدان میں آ پڑے ہوں گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی ملکیت میں ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس ملکیت میں کوئی دوسرا کسی طرح بھی اس کا شریک نہیں، اور ان میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کے زیر حکم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ترجمہ، اور وہی ہے جو اول بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور تمہاری عقلوں کے اعتبار سے دوسری مرتبہ بنانا اللہ پر پہلی مرتبہ بنانے سے زیادہ آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں سب سے بلند شان اسی کی ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہی ہے جو اول بناتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور اس کے ہلاک ہو جانے کے بعد پھر اسے قیامت کے دن دوبارہ بنائے گا، اور تمہاری عقلوں کے اعتبار سے تو دوسری مرتبہ بنانا اللہ تعالیٰ پر پہلی مرتبہ بنانے سے زیادہ آسان ہونا چاہیے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں برابر ہیں، کیونکہ انسانوں کا تجربہ اور ان کی رائے یہی بتاتی ہے کہ کسی چیز کو دوبارہ بنانا اسے پہلی بار بنانے سے سہل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کو دوبارہ بنانا تو کچھ بھی دشوار نہیں، پھر تم دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کیوں کرتے ہو؟ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں سب سے بلند شان اسی کی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، وہ برحق معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی عزت والا حکمت